الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو بعض حواس دیے ہیں۔ حواس کے معنی ہیں حاسۃ السمع، حاسۃ البصر، آدمی کو سننے کی طاقت ہوتی ہے۔ حاسۃ البصر یعنی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا۔ اے اللہ، جب تک ہم زندہ ہیں ان کانوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، ہمارے کان کام کرتے رہیں، ہماری آنکھیں دیکھتی رہیں جب تک ہم زندہ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی باقی ہو، آنکھیں چلی جائیں، کان چلے جائیں، سنائی نہیں دے۔ تو بہرحال اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دو آنکھ دیے ہیں، ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے پھر پلک دیا، اور دو آنکھ دیے، ایک آنکھ یہ بھی ہو تو دوسرے آنکھ سے آدمی کام لے، پھر اس میں کھارا پانی پیدا کیا تاکہ آنکھ سڑ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی قدرت کے ساتھ اس آنکھ کو بنایا۔ تو یہ حدیث آئی سائٹ، آنکھوں کی جو روشنی ہے، اسی کے تعلق سے حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اور حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، کوئی آدمی بلائنڈ ہو جاتا، اندھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کہا کہ اس پر بھی اسے اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا۔ ایک آدمی بلائنڈ ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور اس کے بعد بھی وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی اسے ثواب دیتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منہما الجنہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں، آنکھ ہر ایک کو محبوب ہے، آنکھ بڑی پیاری ہے، اسی لیے کسی کو آپ ایسا کریں تو فوراً آنکھ بند کر لیتا ہے، پلک آنکھ کو بند کر دیتی ہے، یہ آپ کی محبوب چیز ہے۔ دو محبوب چیز آنکھوں کے بارے میں آزمائش میں ڈال دیں، یعنی آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے، آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے اور وہ صبر کرے، آدمی صبر کرے تو ان دونوں کے بدلے میں اسے جنت دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ریاض الصالحین کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ کی روشنی چھین لیتا ہے تو دوسرے جو حواس ہیں اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عقل، اس کی فراست، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے آپ تھوڑے نابینا لوگوں کو دیکھیں گے کہ راستہ چلیں گے تو ان کو معلوم ہوا کہ کتنے قدم پر کدھر ٹرن ہونا ہے، اور آپ کی آواز سن کر آپ کو پہچان لیں گے، سلام کا جواب دے دیں، ہاں آپ فلاں صاحب۔ 10 برس کے بعد بھی آپ کسی بینا آدمی کو سلام کریں گے، اندھے آدمی کو سلام کریں گے تو آپ کا پورا بیٹ اٹھا بول دیں گے، آپ فلاں 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 ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی ایک چیز کو چھین لیتا ہے تو دوسری چیز میں اس کا یہ بڑھا دیتا ہے، حواس بڑھا دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اللہ کسی چیز کو چھین لیتا ہے، اس پر آدمی صبر کرتا ہے تو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہمارے سامنے ایک اور حدیث ہے کہ خودکشی کرنے والا جو آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے؟ اسی کے تعلق سے انشاءاللہ کل کے حدیث میں ہم پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچاتے رہے اور اسے حلال ذرائع میں استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔